الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نحيها لأفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح القرى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا لا تستخفونها يوم بعثكم ويوم إقامتكم ومن أصلابها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدقت يا رب العالمين. محترمین مقررین، 14ویں پارے کا 17واں رکوع اس کی تلاوت کی گئی. سورۃ النحل کی آیت نمبر 77 کا 83 آیات تک تلاوت کی گئی. پہلے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، توحید سے متعلق ہے اور شرک کی تردید کا تعلق ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا غیب. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، قیامت کا کوئی معاملہ نہیں ہے بہت بڑا، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر آنکھ کے جھپکنے کے برابر او ہوا، اور جب اس سے بھی پہلے قیامت طاری ہو جاتی ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طاقت اور قدرت ہے. آیت نمبر 78 میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکالا ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ فہم تھا، نہ سینس تھا، نہ سمجھ تھی، نہ کوئی عقل تھی. وَجَعَلَ لَكُمْ، اس رب نے تمہیں دے دی السَّمْعَ، قوت سماعت، یہ کان ہمیں کس نے دی بھائی؟ اللہ. وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں ہمیں کس نے دی؟ اللہ. وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل دیا سوچنے سمجھنے کے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر خداوندی بجا لاؤ. ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کا عطیہ سمجھو، ہدیہ سمجھو، نعمت عظمیٰ سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر زبان حال سے اور زبان قال سے ادا کرنے ہوگا.
آیت نمبر 79 میں فرمایا الم یرو، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں جو ناشکرے ہیں، یہ لوگ پرندے کی طرح مسخرات فی جو السماء، آسمان کی فضا میں جو مسخر ہے، ما یمسکہن الا اللہ، اس کو کسی نے نہیں تھاما، نہ کوئی وہاں دیوار ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی درخت ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں یہ معلق ہے الا اللہ، کس نے تھام کے رکھا؟ اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو یقین رکھتی ہے، خدا پر پورا بھروسہ۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا واللہ جعل لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا میں بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا۔ گھر اور مکان اور فلیٹ کس نے دی ہمیں؟ اللہ نے دی۔ تسبحونہا، جو بہت ہلکے ہیں، یوم ظعنکم، جس دن تم کوچ کرتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، رفتے سفر باندھتے ہو، تو وہ خیمے بڑے آسان اور ہلکے پھلکے۔ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور جس دن تم ان کو باندھ لیتے ہو، کہیں اقامت کر لیتے ہو اور نیشنلٹی اختیار کر لیتے ہو، رہائش اختیار کر لیتے ہو، اس بھی اللہ نے تمہارے لیے ان چمروں میں آسانی کر دی۔ وَمِنْ أَصْوَابِهَا، اور جو اس کی اون ہے، اونوں کے ذریعے، وَأَوْبَارِهَا، اور اونوں کی پشم کے ذریعے، وَأَشْعَارِهَا، اور بکریوں کی کھالوں کے ذریعے، بالوں کے ذریعے، اثاثاً، بہت سارا سامان ہے، وَمَتَاعًا، اور نفع اٹھانے کی چیز، الہین، ایک وقت مقرر، موت آ گئی یا قیامت آ گئی تو سب کیا ہو جائے گا؟ ختم کر دیں۔ آج پر ایک ایسی ختم، واللہ جعل لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مما خلق ظلالا، بڑے بڑے سائے بنائے۔ ظاہر ہمارے پاس میں اتنی گرمی نہیں ہے، سایہ کس کو کہتے ہیں؟ درخت کس کو کہتے ہیں؟ پھٹی چھاؤ کس کو کہتے ہیں؟ یہ صحرا والے ریگستان والوں کو پتا ہوتا ہے، اور وہ عرب کا علاقہ، اس لیے اللہ نے سائے کو نعمت بتایا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے من الجبال اکنانا، پہاڑوں میں سرنگ بنائی، بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس رب نے تمہارے لیے بنایا سرابیل، یہ خبیث، یہ کرتا، یہ شرٹ، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے۔ وَسَرَابِيلَ، اور ایسی قمیص اور کرتے دے دیے، شرٹ دے دی، تقیکم بأسکم، سب سے سخت جنگ ہو، بڑے سے بڑے گولہ بارود ہو رہی ہو، فائرنگ ہو رہی ہو، کوئی بھی حملہ ہو، اگر آپ نے وہ زرہ اور فوجی جاکٹ پہن لیے تو آپ کے اوپر کوئی حملہ کارآمد نہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو۔ آیت نمبر 13۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ان تمام تعاجوں کے بعد اگر وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام رسی سے باندھنا نہیں ہے، ڈنڈے مار کے سیدھے رستے پر لانا نہیں ہے، پہنچا دینا ہے، المبین، کھول کر واضح کر کے پہنچانا۔ آیت نمبر 83 میں کرتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی ساری نعمتوں، ثم ینکرونہا، پھر غضب ایسے ہیں کہ ان نعمتوں کا انکار کرتے، کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں ناشکرے ہیں، نافرمان ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہ تو آیت جب آیات مبارکہ کا ترجمہ آتا 17ویں رکوع کا، جو 14ویں پارے میں، آیت نمبر 77 سے لے کے 83 تک، یہ دو تین رکوع میں اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کا یکتا ہونا، سمد ہونا، نرادھار ہونا، یہ بتایا۔ ترغیب کس کی ہے؟ اس پر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی ایڈوائزر نہیں ہے،
کوئی مشیر نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، اور نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ کسی چیز میں، وہ اپنی ذات میں جانتا، اپنی قدرت میں، اپنی صفات میں، اپنی طاقت میں، اپنی تدبیر میں، اپنے تصرف میں، اللہ علی الاطلاق ہونے میں، متصرف بالامور ہونے میں، مکمل ہونے میں، اول میں، آخر میں، ظاہر میں، باطن میں، اکیلا یکتا نراکار ہونے والا اللہ۔ اب ایک مسئلہ جو مشرک اور موحد کے درمیان جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اختلاف کا سبب بنتا ہے، بنتا تھا، بن رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے، وہ ہے غیب کا۔ اس کا مطلب غیب کہتے ہیں جو مخلوق سے چھپی ہوئی ہو، اور اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں، اس کو کہتے ہیں۔ مخلوق میں نبی سے بھی چھپی ہوئی ہو، فرشتے سے چھپی ہوئی ہو، ولی سے چھپی ہو، ہر مخلوق سے چھپی ہوئی، اور اللہ کے لیے غیب نہیں ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، کون ہے؟ غیب کو جاننے والا اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے لیے غیب نہیں، میں نے آپ کے لیے۔ اب یوں بھی کہا جا سکتا تھا غیب السماوات والارض للہ تبارک و تعالی، آسمان و زمین کا غیب اللہ کے لیے، لیکن للہ پہلے لائے، غیب السماوات والارض بعد میں ہے۔ کیوں ہے؟ تخصیص کے لیے، اس کو تخصیص۔ جیسے ہم ایاک نعبد پڑھتے ہیں، اگر یوں اللہ پاک فرماتے نعبد کا ونستعین کا، جب بھی ترجمہ یہی تھا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کوالٹی نہیں آتی، خصوصیت نہیں آتی، وحدانیت کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے میں سورہ فاتحہ میں کہا نعبد کا نہیں کہو، ایاک نعبد، کیا کہو؟ نستعین کا نہیں کہو، اور ایاک، زمین کو پہلے لا، تخصیص کے لیے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی عبادت۔ ہری جھنڈی نظر آئی جھک گئے، ایسا ہے، بڑا کنبہ نظر آیا جھک گئے، ایسا ہے، بڑی قبر نظر آئی سجدہ کر دیا، ایسا نہیں، بڑا بزرگ دیکھ لیا اس کو جھک گئے۔ کوئی بزرگ دیکھو بڑی پگڑی والا، بڑے جبے والا، بڑا سا عصا دیا ہوا ہے، 50-60 لوگوں کا مجمع ساتھ ہے، تاکہ بزرگ ایاک نعبد کا ترجمہ ہے قیام، رکوع، سجدہ، تعظیم۔ کس کے لیے؟ اس لیے کہتے ہیں کسی کے سامنے کیوں کھڑا ہونا بھی جائز ہے، تو بزرگ آ جاتے ہیں تو کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ ہاتھ باندھنا صرف اس کے لیے ایک اور مسئلہ نہیں تھا کہ جو لوگ کسی بھی محفل میں محفل کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پاک اس سے کیا شروع کرتے ہیں؟ تو بچہ آتا ہے، بڑا آتا ہے، وہ یوں ہاتھ باندھتا ہے، تو یہ بھی جائز کیوں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا کس کے سامنے ہوا ہے؟ مخلوق کے ساتھ۔ تو یہ ہاتھ کس کے باندھ رہے ہیں؟ نماز تو باندھتے ہیں، تو کس کی طرف؟ قبلے کی طرف تو ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے ہاتھ باندھ کے تلاوت کرنا، ہاتھ پڑھنا مخلوق کے سامنے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کسی بزرگ کے سامنے کھڑا ہونا جائز؟ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کے جمعے کے دن آتا ہے یا یہ بھی جائز؟ کرتے نہیں کرتا، خوابوں کی دنیا تو نہیں بتاتا،
یہ بھی جائز؟ تو کسی کے سامنے ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. یہ بات کسی کی دعائی دینا صرف اللہ کے لیے، اس کے لیے ارے میری ماں مدد کے لیے آ جا، یہ ناجائز ہے. آدمی پریشان کرتے تو وہ میری ماں کہتے نہیں کہتے، یہاں کہتے کسی اور آؤٹ آف کنٹری میں کہتے نہیں کہتے. اس کو پکارنا چاہیے اے اللہ میری مدد کو آ جا. مدد کون کرے؟ ماں کو بیچاری بازار گئی ہے، شاپنگ کر رہی ہے، کچن میں کھانا بنا رہی، اس کو کیا پتا کہ اس کی گلی میں اس کے بچے پہ ٹکائی مطلب پٹائی ہو رہی تھی. تو وہ تو بندہ کب چلے گا جب وہ مار مارنے چلے جائے. وہ مدد کو پہنچنے والا کون ہے؟ اللہ. تو دعائی دینا، آواز میں لگانا. آدمی تنہائی میں اونچی آواز لگاتا ہے، اس کو پکارنا چاہیے. اگر المدد یا رسول اللہ کہا، یا علی مدد، یا علی تو کہتا نہیں آتا، یا علی کہتے. مدد کون سا نام ہے؟ یا علی. یا غوث پاک مدد، یا لبیک یا رسول اللہ، میں وضاحت کرنے پر یہ شرک ہے. کیا ہے؟ اگر میں کہوں گا یہ کچھ مدد کی بات کرو تو میرا درس پورا ہوگا یا ادھورا ہوگا؟ ادھورا ہوگا. بتانا تو ضروری ہے کیونکہ یہ مجمع ہوتا ہے، سب جگہ پہنچتا ہے. تو یہ شرک ہوگا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، پورا سال روزہ رکھتا ہو، لیکن اگر عبادت، استعانت، مدد مانگتا ہے غیر اللہ سے، داتا بچہ دے دے، داتا پتھر دے دے، پتھر دے دے، بگڑی بنا دے، کشتی پار لگا دے، یہ کیا ہوگا؟ چلو داتا تو بہت دور ہے، داتا دربار سے داتا کہتے دینے والے. ان کا نام ہے علی حجویری رحمت اللہ. کیا نام ہے؟ لیکن بڑا نام ہی رکھا ہے داتا صاحب. وہ کتنے جانا سی تجھے داتا کا دروازہ یعنی کہاں جانا ہے؟ بیٹھ جاؤ داتا دربار. داتا صاحب کو بات نہیں، داتا صاحب سیدھا سیدھا کہتے دینے والا. دینے والا کون ہے؟ مخلوق تو سب سوالی ہے، اور داتا کون ہے؟ اللہ. کتنا شرک ہو رہا ہے. پنجاب میں لاہور میں لاہور کہتے لاہور نہیں تو میں جمی ہی نہیں، مطلب پیدا ہی نہیں بنی لاہور. لیکن شرک کتنا ہو رہا ہے، جب کے وہاں شرک ہو رہا ہے. کہ ہم جمے ہوئے، اب اصل پیدا ہوا. توحید کا سبب یہ سب سے بنیاد، بیسک، جڑ، اساس، ابتدا ہے. ایسے تھوڑی کہتے شاعری مسجد میں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان. میرے دوسری توحید ہے وَلِلَّهِ غَيْرُ السَّمَاءِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا ہے. کس کے لیے؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو اللہ پاک کے پیغامات لے کر آتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. روح الامین کون ہے بھائی؟ بتا رہے ہیں جبریل امین. کون؟ جبریل. تو وہ جو لے کر آتے ہیں وہ غیب نہیں ہے، وہ وحی ہے. کیا ہے؟ غیب کس کو کہے؟ جو چیز اللہ کے پاس موجود ہو، مخلوق کی دسترس نہ ہو، جبریل کی بھی نہ ہو، نہ میکائیل کی، نہ اسرائیل کی، نہ اسرافیل، کوئی بھی نہ پہنچ سکتا، وہ ہے غیب. جب اللہ نے جبریل کو بتایا، جبریل نے حضور علیہ السلام کو بتایا، تو اب وہ کیا ہوا؟ وحی ہوا. یہ کہا لکھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور علیہ السلام اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ وحی کرتا ہے وہی بنتا ہے. اللہ وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے بولتے، اللہ کے حلق سے بول رہے ہیں، لیکن اس پر بول کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت بول رہا ہے. تو آسمان اور زمین کا غیب اس کے پاس. جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا انہوں نے غیب کو بڑھا رکھا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ.
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سامنے والے میں رسول نام بتا. تو غیب کی چابی کس کے پاس ہے؟ غیب کے خزانوں کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اگر کسی اور مخلوق کو شریک کر دیا تو وہ آدمی مشرک ہو گئے. کیا ہو گیا؟ مشرک. اور ان الشرک لظلم عظیم. آپ بڑے بڑے نشان نشانے پہ لگا دو لیکن اگر شرک کرتے ہوئے چلے گئے تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا یا مردود ہوگا؟ بولو بھائی، مقبول ہوگا یا مقبول ہوگا؟ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کا ہے، کوئی نہیں جانتا. جب بڑھ گئے تو بڑھتے بڑھتے کہنے لگے کہ نبیوں کے پاس رہے گئے، پھر کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس رہے گئے. بلکہ کتاب میں لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر میں جو بکریاں تھیں بکری کے پاس تو گھر پہنچ گئے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 77 ہے، سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے، 17واں رکوع ہے، اس کی پہلی آیت ہے 70 آیت نمبر 77 نحل. غیب کا علم آسمان اور زمین کا کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی. اللہ بھی ہی پر زور لگا ہے. اللہ ہی کے لیے کوئی اسپیشل. ایک بات تو ہے اللہ پاک نے نبیوں سے کہہ رہا ہے 7ویں پارے میں 12ویں پارے میں سورہ انعام میں اور سورۃ ہود میں لا اعلم الغیب. آپ کبھی میں غیب نہیں جانتا. کون کہہ رہے؟ اللہ رب العزت نبی سے کہہ رہا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. کسی دیوبندی نے اپنے پاس سے گڑا لا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں. کون سا اللہ پاک کر رہا میں اب صحیح کروں. لا اعلم الغیب لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس سارے خزانے اللہ نے مجھے دے دیے. کیا کہتے ہیں؟ سارے خزانے حضور علیہ السلام کو اللہ نے دیے. یہ شرک نہیں ہوگا؟ اس میں توحید بہت ضروری ہے. اگلی بات اللہ نے قیامت کے بارے میں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. قیامت اتنی جلدی آئے گی جیسے آنکھ کی جھپک. یہ بس اتنی جلدی آئے گی. آدمی لقمہ اٹھائے گا، کیا اٹھائے گا بھائی؟ لقمہ اٹھائے گا، منہ تک لے کے نہیں جائے گا، قیامت آ جائے گا. ایک آدمی اپنی بھینس سے، بکری سے، اونٹنی سے دودھ نکال رہا ہوگا اور وہ بالٹی اٹھا کے لینے کی کوشش کرے گا، اس سے پہلے قیامت. حدیث شریف میں فرمایا ایک آدمی نے کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کا تھان کھول دیا اور وہ بس سے کپڑے والا کپڑے والا اس میں تھان کو وہ کاٹنا شروع کرے گا. اس سے پہلے کیا ہے؟ عورت کھانا بنا رہی ہوگی، وہ کھانا بنا کے شوہر کے لیے لا رہی ہوگی، قیامت آ سب ختم. کوئی آ رہا، کوئی جا رہا، کوئی سو رہا، کوئی جاگ رہا، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے. اتنی جلدی قیامت ہے. اور ہوا اکرم فرمایا آنکھ کے جھپکنے میں تو تھوڑا وقت ٹائم لگتا ہے، سیکنڈ لگتا ہے. اس سے بھی پہلے کیا آ جائے گا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، مرقات شرح مشکات صفحہ 234 جلد نمبر 1 پر صادق المصدوق رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من مات فقد قامت قیامتہ. جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو. تو قیامت دو ہو گئی تو ایک قیامت صغرا، دوسری قیامت کبرا. قیامت صغرا انفرادی ہے، قیامت کبرا اجتماعی. قیامت صغرا جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. کیسے شروع ہو گئی؟ بندہ مر گیا، اب کہتے بھائی ابھی تھوڑی دیر رہنے دو. کینیڈا سے کوئی آ رہا ہے، آؤٹ آف کنٹری سے اس کا بچہ آ رہا ہے، سعودی ایئر لائن سے آ رہا ہے، تو آپ تھوڑی دیر روک لو. کیا کریں؟ ایسی سینٹر میں جا کے جمع کرا، کوچ سینٹر میں ڈال دو، برف کھانے میں. اگر نیک ہے کون آنے والا یا مرنے والا؟
مرنے والا نیک ہے وہ کہتا قدمونی قدمونی، ایسا مت کرو، مجھے جلدی سے اپنی قبر میں پہنچاؤ، جنت کا باغ میرا منتظر ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر وہ بد ہے وہ کہتا این تذهبونی این تذهبونی، مجھے یہیں رہنے تو شادمان میں لے کے نہیں جاؤ، اب تو مر گیا دل سڑ جائے گا، کیا فائدہ لے جانے کا، تو این تذهب، کہاں لے کے جا رہا، مجھے نہیں لے کے جاؤ، دوزخ کا بڑا میرا انتظام۔ اللہ پاک ہماری حفاظت۔ اس نے فرمایا مات فقط قامت قیامت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ترمذی شریف کی روایت، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے نا تو رو رو کے آپ کی داڑھی گیلی ہو جاتی، اور آج قبرستان میں ہنس ہنس کے گٹکے کھا کھا کے پیٹ پھینک پھینک کے تو دیر لگتی ہے نا، گورکن آئے گا، قبر کھودے گا، پھر سلیب لگے گا، پھر جناب وہ سیمنٹ تیار ہوگا، پھر اس کے لپائی کریں گے، اس کے بعد بنا الگ لا کر کتنی دیر لگے، سگریٹ پھونک رہے، پان کھا رہے، گٹکے الگ گرم سے تو کہیں تو بیٹھ کے وہیں ریکارڈ لگانا کہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، اور وہاں کیا تھا، ہم کتنے دور ہو گئے دین سے، قبر کے پاس بیٹھ کے داڑھی ہے نا داڑھی گیلی ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا گرجا ظاہر کیوں کرتے، تب کیا کروں، مرنے کے بعد آخرت کی بہت ساری منزلیں، پہلی منزل قبر، دنیا کے مسافر منزل کے لیے قبر، یہ 2 دن کا یہ سفر ہے کون کر رہے ہیں، یہی آدمی کرے گا، یوم او بعد یوم، کہتا ایک دن ٹھہرے یا آدھا دن ٹھہرے، زیادہ دن ہم نہیں ٹھہرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آئے، کیسے آئے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا قیامت جب آئے۔ فرمایا جو یہاں کامیاب ہو گیا تو ساری منزلیں اس کے لیے آسان۔ کس نے فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا، ابھی تمہاری بات چل رہی تھی، پھر تو ہلکا سا بریک آیا ہے، میرا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، تھوڑا سا بریک آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے تو آپ کی داڑھی کیا ہو جاتی تھی، خشک ہو جاتی تھی، گیلی ہو جاتی تھی۔ کسی نے مجھے کیوں روتے ہیں، کیا فرمایا، پہلی منزل آخرت کی منزلوں میں سے پہلی، پھر یہاں کامیاب، سب جگہ کامیاب، اللہ بچائے، تو یہاں پھنس گیا، آگے کی منزلیں سب سے سخت قریب ہوں گی۔ اللہ ہم سب کی ہمیں دعا سکھائے، اللہ پڑھی، اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ۔ اب سچی بات ہے، اللہ کے گھر میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، رو رو کر مانگیں گے نا، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ مسئلہ میرا کیا ہے، مانگنے کیا ہے، وہ دینے کے لیے کیا ہے، تیار ہے، صرف مانگنے کا مسئلہ ہے۔ عذاب قبر سے پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، میں اور آپ اللہ مانگتے ہیں، من آنا کے من آنا، اپنے سہران میں۔ اگر اچھا آدمی ہوتا ہے تو خبر کہتی ہے بھائی میرا آنا مبارک، کیا کہتے ہیں، تو میری کوئی رشتے داری کرنا نہیں۔ جتنے لوگ شادمان میں چلتے تھے نا ان سب میں تو مجھے اچھا لگتا ہے، کیا میں نے کچھ پلایا پلایا، پانی پلایا، میری گڑی کیے زمین کو نہیں، تو نیک اعمال کرتا تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے تو دیکھ تو تیرا استقبال کیسے کرتا، جب وقت جائے گا تو 400 سال تک جتنا بندہ چل سکتا ہے نا، اتنی گہرائی چوڑائی کھلتی جائے گی قبر، 400 سال تک۔ خوشبو خوشبو، کوئی سکون ماحول، نہ اے سی میں، نہ کوئی لگژری سے لگژری ہوٹل اور گھر میں، نہ کمرے میں سے مل سکتا ہے، نہ کسی فارم میں، نہ بیڈ میں، نہ گھر میں مل سکتا ہے، ایسا سکون۔
ایسی راحت اللہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان سے کہا جائے گا تب قدومت العروس، آج تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات میں شادی دلہن آ جائے تو کوئی نہیں کہتا بھائی صبح جو ہے نا چائے بنانی ہے، ناشتہ بھی بنانا ہے اور گھر کی صفائی کرنی ہے، بلکہ اپنے کپڑے بھی رکھے ہوئے تیرے استقبال کے لیے، سارے گھر کے کپڑے تجھے دھونے، کوئی کہتا ہے پہلی رات کی گزشتی بولو بھائی ایسے تو سو جا، کوئی ٹینشن کوئی پریشان، اللہ ہمیں اور فرمایا اگر بد ہوتا ہے تو قبر بولتی ہے کہ پہلی منزل کی بات ہوئی ہے تو تیرا آنا نہ ہوگا، جتنے چلتے تھے سب سے بدتر تھا، کیا میں نے جھگڑا کیا یا بیلچے مارے یا خدائی کیے، نہیں تو اچھے کام نہیں کرتا تھا، فرائض سے بھاگتا تھا، واجبات سنت والی زندگی سے بھاگتا تھا، میرے پاس آیا ہے تو میرا معاملہ دیکھ لیں کہ کیسا استقبال کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور فرمایا جب اندر جاتا ہے تو دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں میں گھس جاتی ہیں، آنکھ جلا دی جاتی ہے، ایک سانپ مسلط ہو جاتا ہے، آنکھیں آگ کی، آواز بجلی کی، کڑک کی، اس کا ایک ناخن لوہے کا اتنا لمبا کہ ایک دن میں آدمی جتنا سفر کر سکتا اتنا بڑا اس کا ناخن ہوگا، اور کہتا مجھے میرے رب نے تیرے پر مسلط کیا ہے، میں خود نہیں آیا بھائی میرا کیا قصور ہے، تو 5 دفعہ مول سے کہتا تھا اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں اور بڑے کی بات ماننی چاہیے، تو اپنی چھپے پڑھ لیتے نا کافی 25-26 سال کے بچے سے کل بات ہوگی، کل میرا نکاح پڑھانے گئے ہال میں تو ٹائم ہوتا ہے نا بچوں کو تھوڑی دعوت دے دیں، اب بچہ لوگ نہیں سنتے بیان، بھاگتے ہیں بیچارے، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں اللہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات کو بھی درس دیتا تھا دن میں بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں نے درس شروع کیا تو لوگ بھاگنا شروع کر دیں، اب تو نہیں بھاگتے نا، پوری مسجد بھری ہوئی ماشاءاللہ، اب تو نہیں بھاگتے، وَإِنَّمَا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب کوئی میں سے دین کی بات کرتا تاکہ اللہ ہمیں کی بخشش کر دے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے۔ اب آپ بتائیے کوئی آدمی اپنی انگلی کان میں ڈال سکتا ہے؟ یہ پورا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنا زور لگاتے تھے کہ کان کا سوراخ کھڑا ہو جائے اور پوری انگلی اندر کر دے تاکہ دین کی کوئی بات کان میں نہ ہو۔ پہلے کرتے تھے، آج نہیں کرتے، یہ تو خود اسلام کے زمانے میں ہوتا، آج ہوتا ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، جیسی کہا جاتا ہے درس کے لیے آ جاؤ کپڑے سمیٹ کر آنکھوں دیکھا ہے، آنکھوں ادھر اور ادھر، جو رائٹ سے جا سکتا ہے رائٹ سے، جو لیفٹ سے، جو سجے پاس ہے کھبے پاس ہے، خیلا چمچ کو چانس لات مار کے بھی بھاگ سکتا ہے، تو بولو بھائی چلا جائے۔ اب آپ کہیں گے ہم کو نہیں جانا، ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ فرض کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، کپڑے سمجھتے واصروا واستكبروا استكبارا، سینہ کام پہ جاتا۔ ان آنکھوں نے پورا رمضان ایک آدمی کو دیکھا، ادھر ہی نماز پڑھتا، جیسے میں درس شروع کرتا سب مجمع کو بیٹھنے دیتا، پھر سب کو لاتے مارتا ہوتا۔ کسی ایک نمازی نے حرکت غلط کی طرح اس سے نہیں پوچھا آپ کو جانا ہے تو آپ پیچھے پڑھتے چلے جاؤ، آپ کیا سبق دینا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ لیکن بچپن میں کہتے راجا جزو تماشا بہو ہوں، راجا جزو تماشا بہو ہوں، اور تماشا کرتے کیا ہو رہا تو غلط کیا ہو صحیح کیا؟ پورا مہینہ میں نے دیکھا پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، اعتکاف میں بیٹھا اس میں بھی پھر بھاگتا تھا، اب گھر تو بھاگ نہیں سکتا تو وہاں پیچھے جا کے کبھی وہ جھانکتا کبھی وہ جھانکتا، غلط کیا نا صحیح کیا؟ کیونکہ انرجی قرآن شریف کے درس فَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، پھر کبھی کبھی یہاں پیچھے جا کے یہ لگے رہے وہاں کہیں وہ دیکھ لیتے بیٹھا
پہلے پولی ہوتی آنکھیں بند کر کے، اب تو آنکھیں کھول کے بیان کرتے ہیں، اب تھوڑی وہ ٹائم تمہیں نیچے دیکھ کے بیان اٹھتا رہو، کبھی ادھر کان کبھی ادھر کان. ثم إني دعوتهم جهارا، اللہ کو میں نے زور زور سے پکارا، شاید دین کی باتیں کان میں پڑ جائے. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، پھر میں ایک ایک کے پاس گیا، جس کو خصوصی گشت کہتے ہیں. ایک ایک آدمی سے ملتے ہیں نا، کیا پرابلم ہے، مسجد نہیں آتے، درس میں نہیں بیٹھتے، حدیث شریف میں نہیں بیٹھتے، فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، گشت میں نہیں جوڑتے، اللہ کے راستے میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، کیا مسئلہ ہے بتاؤ. کوئی میں نے کہا نہیں مانتے، بقول تو سب کرو ربکم، اتنی نافرمانی کر لی، اب اللہ سے معافی مانگ. کیا مانگو؟ انہ کان، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اگر ان کو کسی شو کے لیے بلایا جائے تو یہ روڈ پہ آدھی آدھی رات کے پوری رات کھڑے ہو کر خوشی خوشی ایک کان کو دوسری کا غلط کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا. جو قرآن کے درس سے یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش برسائے گا. معافی مانگو کہ دین سے اور دین داروں سے اور دینی علم سے آدمی کیوں بات کرتا. تو قبر کی پہلی منزل اور وہ صاف کہتا ہے، کس سے کہتا ہے؟ مردے سے. میں تجھے ڈسوں گا اور ڈستا رہوں گا، صبح سے لے کے زہر تک، زہر سے اثر، اثر سے مغرب، مغرب سے عشاء جاؤں گا نہیں، عشاء سے لے کے صبح تک. ایک دفعہ ڈستا ہے تو 70 دفعہ وہ اپنا منہ زمین پر اندر ڈستا ہے، 70 دفعہ. اللہ نے سب کی حفاظت پر. ایک روایت میں نے فرمایا کہ کھولتا ہوا تیل اس کی قبر میں ڈال دیا جائے. آگ الگ کر رہی ہے، کھولتا ہوا تیل میں ڈال دیا. کتنا مجمع ہے مسجدوں سے، اس مسجد کی تو بات کرو، کتنی مسجدیں ہیں. تو بیچاری روتی ہے کہ کوئی آ کے ہم پہ سجدہ کرے گا، نماز پڑھے. مسلمانوں کے پاس جمعے کے علاوہ 8 کے 360 کے علاوہ کرتا ہے. جبکہ مسجد بھری ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جنازہ آ گیا. اگلی نماز کا بیان بھی کرو، اگلے بار نہیں آئے. تو قیامت اس شخص کی فوت قائم ہوتی ہے جس کی موت آتی ہے. تو مرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بولو بھائی، سچی توبہ. جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے توبہ کرے گا نا، اللہ رب العزت اس کو صاف ستھرا کر کے پھر اپنے پاس رکھے. صرف 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز. جو صورت آتی ہے پڑھ گا، جتنے گناہ کیے گناہ سب کی معافی کا نادم کو شرمسار، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر، اللہ تو معاف کر. مانگیں گے انشاءاللہ، دوسروں سے بھی بات کریں گے، بولو انشاءاللہ. اور کون ترغیب دے گا انشاءاللہ. اللہ ہم کو بہت مبارک کرے. الحمدللہ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والنبيين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة الأحياء والممات ونعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق ونعوذ بك من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.